میں نے حضرت مالک بن انس کو کہا کہ مجھے حضرت عائشہ کی طرف سے حدیث بیان کی جائے. آپ نے فرمایا حملے تک اللہ کے سائے میں پھرنے کی مقدار 2 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی. حضرت عائشہ نے کہا 2 سال ہے. تو آپ نے کہا سبحان اللہ, یہ کون کہتا ہے؟ حضرت عائشہ کو مغالتا ہوا ہے. حضرت عائشہ جھوٹ بول رہی ہیں. ہماری لونڈی ہے جو کہ محمد بن اجلان کی بیوی ہے, حاملہ ہوتی ہے اور 4 سال میں بچہ پیدا کرتی ہے. یہ بہت ہی سچی عورت ہے اور اس کا شوہر بھی بہت ہی سچا ہے. اس نے 3 مرتبہ حمل 12 سال کی مدت میں وضع کیے اور اس کا ہر حمل 4 سال کا ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت عائشہ بتا رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی. محمد بن اجلان کی بیوی 4 سال میں ہی بچہ جنتی تھی, 4 سال کا حمل کرتی تھی. اس نے بہت ہی سچی عورت ہے, 4 بچے جنے ہیں, ہر بچہ اس نے 4 سال کی پریگننسی کے بعد دنا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. بھائی صاحب اسی حساب سے ہمارے پیارے نبی 4 سال تک اپنی ماں کے پیٹ میں ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس آپ لوگوں کا فیورٹ بندہ آ چکا ہے, دیکھتے ہیں. ہاں بھائی بولو. نہیں بولنا, نہ بولو. حافظ صاحب, حافظ صاحب چلے گئے. حافظ صاحب آئے اسٹریم یارڈ میں اور حافظ صاحب بھاگ گئے ایسے جیسے بھاگنے کا حق ہوتا ہے. حافظ صاحب نٹے کیوں ہو؟ حافظ. ہاں جی عبید الرحمان صاحب کی کہنا چاہتے ہو؟ بولو عبید کہ نکال دوں؟ کل انگریزی چینل پہ آگے بڑا کیر کیر کر رہے تھے, بولو اگر بولنا ہے تو. زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس, مجھے 2 کام بھی کرنے ہیں. بول عبید. اوکے عبید اور آج بولے گا نہیں. آگے دیکھتے ہیں جی. مبارک بن مجاہد نے اس بات کو ذکر کیا, کہا ہمارے ہاں مشہور تھا کہ محمد بن اجلان کی بیوی 4 سال میں پریگننسی ظاہر کرتی تھی اور اسے حاملہ الفیل کہتے تھے, ہتھنی کی حاملہ کہتے تھے. یار ہاتھی کتنی دیر پریگننسی ہوتی ہے؟ رکو, نہیں یار ہاتھی بھی 18 سے 22 مہینوں میں بچہ باہر نکال دیتا ہے یار. یہ 4 سال میں نکالتی, 48 مہینے بنتے ہیں یار. وہ ہاتھی بھی 22 مہینوں میں بچہ باہر نکال دیتا ہے یار. 18 مہینوں سے 22 مہینوں میں, یہ 48 مہینوں میں بچہ باہر نکال رہی ہے بھائی صاحب. یہ ڈبل حاملہ الفیل تھی. فیل کہتے ہیں ہاتھی کو, حاملہ کہتے ہیں پریگننسی کو. بھائی صاحب یہ ڈبل حاملہ الفیل تھی. اسی نے ہی روایت کیا ہے کہ ایک دن حضرت مالک بن دینار بیٹھے تھے, ان کے پاس ایک آدمی آیا. حضرت مالک بیٹھے, ایک آدمی آیا, اس نے کہا اے ابو یحییٰ, اور یحییٰ کے پیو, 4 سال سے حاملہ عورت کے دعا مانگو, شدید تکلیف میں بچہ باہر نہیں آ رہا. مالک صاحب کو غصہ چڑھ گیا. مالک سخت غصے میں آئے اور قرآن کے مصحف کو بند کر کے کہا, قرآن کو انہوں نے بند کیا, پٹاک بم بھش, یہ قوم ہمیں انبیاء خیال کرتی ہے. پھر دعا مانگی, اے اللہ اگر اس عورت کے پیٹ میں پد ہے تو اسے خارج فرما. ہیں یار 4 سال سے پریگننٹ ہے, اس کا پیٹ اتنا بڑا ہوا ہے, کپے کی طرح تمہارا خیال ہے اس کے پیٹ میں پد ہے؟ یار ان لوگوں کے میدے اور وہ جو ہوتی ہے اپنا یوٹرس, یہ سیم ہی لگ رہے ہیں ان لوگوں کو. میدا اور یوٹرس سیم ہے ان کا. اگر اس عورت کے پیٹ میں ہوا ہے تو اسے خارج فرما, اور اگر اس کے پیٹ میں بچی ہے تو اسے بچے میں بدل کر کے باہر نکال. لو جی دوستو,
یا اللہ سائنس کا جنازہ. جب برتھ ہونے لگتی ہے نا تو اس وقت فیصلہ ہوتا ہے کہ بچہ ہوئے گا یا بچی ہوئے گی. کیونکہ پیدا ہونے سے پہلے پہلے تک جب تک وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے اس وقت آپ دعا کریں گے اللہ میاں تو نے اگر اس کو بچی بنایا نا تو اس کو بچہ بنا دے باہر نکالنے سے پہلے. اوکے دیٹس اٹ, دیٹس آل. تو اگر اس کے پیٹ میں پد پد ہے تو اس کو خارج کر دے. ویسے یار اگر اتنا بڑا 4 سال کا پد ہوگا اگر کسی کے پیٹ کے اندر, وہ ویسے پد پیٹ کے اندر نہیں, میرے خیال میں میدے میں گیس بنتی ہے, آنتروں میں پھنس جاتی ہے, لیکن اگر ہوگا تو یار اس میں سے بو کتنی بو آئے گی زبردست. میرا مطلب ہے 1 سال تک وہ علاقہ جو ہے نا بو ہی رہے گا, بلکہ اس کو پد بم کہا جا سکتا ہے. 4 سال کا پد یار, ریئلی اسپیکنگ 4 سال کا پد. میرا مطلب ہے آس پاس کے 1 کلومیٹر کے علاقے میں جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ پد کی بو سے مر جائیں گے. اگر تو اس کے پیٹ میں پد شد ہے تو اسے خارج کر, اور اگر بیٹی ہے تو اس کو بیٹا بنا کے باہر نکال دے. بے شک تو جسے چاہتا ہے ہٹاتا ہے, جسے چاہتا ہے ثابت کرتا ہے. تیرے پاس کتابوں کی ماں موجود ہے. حضرت مالک نے ہاتھ اٹھائے اور لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے. ایک قاصد آیا اس آدمی کے پاس اور کہتا ہے تیری بیوی کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. وہ آدمی گیا. حضرت مالک نے بھی اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ مسجد کے دروازے سے وہ آدمی سامنے سے داخل ہوا. اس کی گردن پر ایک بچہ تھا جس کے بال سخت گنگریالے تھے. تقریباً 4 سال کا بچہ نظر آ رہا تھا. اس کے دانت بھی باہر برابر آ چکے ہوئے تھے اور اس کی ناف کٹی ہوئی تھی. الحمدللہ الحمدللہ. دیکھا حضرت مالک نے دعا کی تو 4 سال سے جو بچہ ماں کے پیٹ میں تھا وہ پٹک کر کے باہر آ گیا. اس کے گنگرالے بال تھے, دانت بھی پورے تھے, ناف کٹی ہوئی تھی, وہ پٹک کے باہر آ گیا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ بھی روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا. اس نے کہا اے امیر المومنین, میں 2 سال اپنی عورت سے غائب رہا. واپس آیا تو وہ پریگننٹ ہے. 2 سال میں عورت کے پاس نہیں گیا, پریگننٹ ہے. 2 سال عورت کے پاس نہیں گیا, پریگننٹ ہے. حضرت عمر نے اس عورت کے رجم کے بارے میں لوگوں سے مشورہ کیا کہ یار اس کو پتھر مار مار کے مار دیں. تو حضرت معاذ بن جبل آگے. انہوں نے کہا امیر المومنین اگرچہ آپ کو اس عورت پہ اختیار ہے لیکن اس کے پیٹ پہ کوئی اختیار نہیں ہے. سوری, آپ اس کی پریگنینسی کو نہیں کم کر سکتے, پیٹ پہ اختیار نہیں ہے آپ کو, اس کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ یہ بچہ پیدا کر لے. حضرت عمر نے اسے چھوڑ دیا. اس نے بچہ جنا جس کے سامنے والے دانت نکلے ہوئے تھے. آدمی نے مشابت کو پہچان کر کہا رب کاذا کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے. حضرت عمر نے فرمایا عورتیں معاذ سے انسان پیدا نہیں کر سکتے, اگر معاذ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. لو جی 2 سال بعد بچہ نکلا. بچے کے باپ نے کہا یہ مجھے صحیح لگ رہا ہے, یہ میرا ہی بچہ ہے. مسٹر شیر علی, آپ کا مائک اور کیمرہ کنیکٹڈ نہیں, جب تک کنیکٹ نہیں کریں گے میں آپ کو اسٹریم یارڈ میں ایڈ نہیں کر سکتا. obviously مائک اور کیمرے کو کنیکٹ کریں تاکہ میں آپ کو اسٹریم یارڈ میں ایڈ کر سکوں. پرمیشن دینی ہوتی ہے براؤزر کو آپ کو مائک اور کیمرے کی, اور اگر کیمرہ بند کرنا ہے آپ کو بہت ہی تکلیف ہے تو نیچے اسٹاپ کیم کا بٹن ہوتا ہے, وہاں سے بند کیا جاتا ہے. لے جی حضرت عمر کے زمانے میں 2 سال کا پریگننٹ بچہ باہر نکل رہا. سہاق نے کہا میری ماں نے مجھے جنا اس حال میں کہ 2 سال اس کے پیٹ میں اٹھائے رکھا. 2 سال اس نے مجھے جنا تو میرے دانت بھی باہر نکل چکے تھے. امام سے ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بھی 2 سال تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہے. ایک کول کے مطابق 3 سال رہے. الحمدللہ. یار اتنے حوالے ہیں یار آپ لوگوں کے پاس. پھر آپ لوگ کہتے ہیں نہیں جی سائنس. ارے بھائی اسلامک سائنس 2 سے 3 سے 4 سال لوگ پریگننٹ رہ سکتے ہیں. کہا جاتا ہے محمد بن اجلان کی 3 سال تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہا تھا. محمد بن اجلان 3 سال اپنی ماں کے پیٹ میں رہا تھا. ان کی ماں فوت ہو گئی.
باہر ہی نہیں آ رہا تھا پیٹ سے. وہ بہت زیادہ الٹ پلٹ ہو رہے تھے تو اس کا پیٹ چاک کیا اور انہیں نکالا گیا. ماں مار دی اس نے, پیٹ سے باہر نہیں آ رہا تھا, ماں کے پیٹ کو چاک کر کے اس میں سے نکالا. محمد بن عدنان کو 3 سال تک باہر ہی نہیں آیا, انہیں میں نے نہیں آنا, محمد کے زمانے میں نہیں آنا, میرے کو محمد کے زمانے میں نہیں آنا, نہیں آنا یار, اس زمانے میں نہیں آنا, میں اندر ہی رہنے دو, مجھے اندر ہی رہنے دو, نہیں آنا باہر. بھائی ماں مار دی اس نے محمد بن عدنان, میں نے نہیں آنا, پیٹ کاٹ کے نکالا اس کو. الحمدللہ اس وقت ان کے آگے کے دانت بھی نکل چکے تھے. مسٹر علی صاحب, سٹریم یارڈ میں اوپر ایک لال رنگ کا گول سرکل اور بیچ میں لائن لگی ہوگی, اس پہ کلک کر کے مائک اور کیمرے کی پرمیشن دیں. جب تک آپ نہیں دیں گے میں آپ کو سٹریم یارڈ میں ایڈ نہیں کر سکتا ہوں, چاہے آپ جتنا مرضی دیر پیچھے بیٹھے رہیں بیک سٹیج میں. حماد بن سلمہ نے کہا ہرمن بن حبان کو ہرمن کہتے ہیں اس لیے کہ اپنی ماں کے پیٹ میں 4 سال تک رہے. ایک اور بندہ غزنوی نے ذکر کیا سحاق 2 سالوں میں بھی نکل چکے تھے, اسی لیے اس کا نام تھا سحاق. سحاق کا مطلب ہوتا ہے ہنسنے والا. ہنستا ہوا نورانی چہرہ. عباد بن عوام نے کہا ہماری ایک لونڈی نے 4 سال میں بچہ جنا جس کے بال کندھوں تک پہنچ چکے تھے. اس کے پاس سے پرندہ گزرا تو اس نے کہا کش. 4 سال کے بعد بچہ جب آیا, اس کے بال کندھوں تک لمبے ہو چکے تھے, اس کے پاس سے پرندہ گزرا تو اس نے کہا کش. اب یہ کش جو ہے وہ جو حدیث بتانے والا ہے وہ لگا رہا تھا, اور کون سا کش لگا رہا تھا یہ مجھے نہیں پتا, لیکن پرندہ گزرا تو اس نے کہا کش. 4 سال کے بچے نے کہا کش. مسٹر علی, ایک ہی بات کو کتنی دفعہ کہوں, آپ نے اپنے براؤزر کو پرمیشن نہیں دی ہوئی, آپ بیٹھے رہے پیچھے اس حالت میں, میں آپ کو ایڈ کر ہی نہیں سکتا. اسٹریم یار مجھے پرمیشن نہیں دیتا, الاؤ ہی نہیں کرتا, بٹن ہی نہیں دیتا ایڈ کرنے کا. بھائی صاحب جب تک مائک اور کیمرے کو پرمیشن نہیں دیں گے, اسٹریم یار میں ایک صفحہ آتا ہے پہلے, جس صفحے پہ لکھا ہوتا ہے آپ نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے, مائک ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے, کیمرا ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے, اسٹاپ کیم کرنا ہوتا ہے, وہاں پہ آپ لوگ فوراً جو پاپ اپ آیا ہوتا ہے نا, براؤزر کو پرمیشن دینی ہے, پڑھتے پڑھاتے ہو نہیں, ڈکلائن کر دیتے ہو. وہ پوچھ رہا براؤزر کو مائک اور کیمرے کی پرمیشن دو, وہاں پہ آپ ڈکلائن کر دیتے ہو. مائک کو پرمیشن ہی نہیں ہوگا تمہارے براؤزر کی تو بات امب کرو گے. جب تمہارے مائکرو فون کو تم نے پرمیشن نہیں دیا براؤزر کے لیے اور بات کرنے آ رہے ہو, جب مائکرو فون کا ایکسس نہیں ہوگا براؤزر کے پاس تو بات امب کرو گے. کمال ہے یار, پتہ نہیں کس قسم کے بے وقوف لوگ ہیں یار اس دنیا میں, سیریسلی اسپیکنگ. وہاں پہ براؤزر پوچھتا ہے بھائی صاحب مائک کو پرمیشن دینی ہے, یہ لوگ فوراً سے پہلے کرتے ہیں نہیں 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 مائک کو پرمیشن نہیں دینی, نو. اس کے بعد اسٹیج میں بیک اسٹیج پہ آگے بیٹھ جاتے ہیں. کمال ہے یار. ایک اور بندہ آ گیا, اوکے شکر ہے اس نے پرمیشن دے دی. جی مسٹر آئی ایم ہیئر, اور وہ آئی ایم ہیئر سے آپ بھاگ گئے. نام رکھا ہوا آئی ایم ہیئر. جب میں نے کہا جی مسٹر بولے, آپ سٹیج پہ آ گئے تو وہاں سے وہ بھاگ گئے. میں نے کہا بھاگو, دوڑ لگاؤ. دوڑا دوڑا بھاگا بھاگا سا, دوڑا دوڑا بھاگا بھاگا سا, دوڑا دوڑا بھاگا بھاگا سا, دوڑا دوڑا بھاگا بھاگا سا. اوکے آگے دیکھتے ہیں. ایک سیکنڈ, یہاں پہ گوشت دی تھی.
نہیں ختم ہو گیا. لو جی. تو جناب یہ سارا اتنے لوگ کیسے پیدا ہو رہے ہیں اتنے سالوں بعد؟ یہ ساری گیم کیوں بنائی جا رہی؟ یہ ساری گیم اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ محمد کو ثابت کیا جا سکے کسی طریقے سے کہ وہ ناجائز نہیں تھا، اس لیے بنائی جا رہی ہے. ریحان صاحب آئے ہیں کوئی؟ لیٹس سی. جی مسٹر ریحان. اور ریحان صاحب آگے دیکھا کتنی سپیڈ میں آتے ہیں، کتنی سپیڈ میں بھاگتے ہیں. دوڑا دوڑا بھاگا بھاگا سا، دوڑا دوڑا بھاگا بھاگا سا. اوکے. تو جناب یہ بتایا جا رہا ہے کسی طریقے سے محمد کو نجائز اولاد سے جائز بنانے میں اور حمل کو میدے سے نکال کے یوٹرس میں رکھنے کے لیے انہوں نے اتنے لوگوں کو 2 سے 4 سال بعد پیدا کیا کہ کسی طریقے سے حمزہ کا 4 سال بڑا ہونا اور محمد کا 4 سال چھوٹا ہونا، جبکہ شادی مجلس واحد میں ہو رہی ہے، اس کو کسی طریقے سے جسٹیفائی کیا جا سکے، ورنہ محمد ایک نجائز اولاد بنتا ہے، عبداللہ کا بیٹا نہیں بنتا. تو نجائز اولاد نہ ہو اور نکاح الرتھ کی پیدائش ثابت نہ ہو جائے، اس وجہ سے محمد کو یہاں پر اس طریقے سے ثابت کیا جا رہا ہے. جی جناب کوئی شک؟ میں دیکھ رہا ہوں لائیو چیٹ میں لوگوں کو بڑی چل ہو رہی ہے، لائیو چیٹ میں بڑے کل کلان ہو رہی ہے، بول رہے ہیں، رو رہے ہیں محمد حضرات، مگر وہ چیٹوں میں ہی روئیں گے کیونکہ میں تو ثبوت کے ساتھ پریزنٹ کر رہا ہوں ہر چیز. کیونکہ میری جو چیزیں پریزنٹ ہو رہی ہیں وہ تو ثبوت کے ساتھ پریزنٹ ہو رہی ہیں. اچھا آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا ہوں. محمد کو لوگوں نے بھی بولا، کیا بولا؟ اچھا یہ ایک بڑی مزیدار معاملہ ہے. محمد کو لوگ بول رہے تھے کہ تو جو ہے نا تو ایک نجائز اولاد ہے. ہائے ربا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ محمد کو بولا گیا تو بتاتے خود ایک نجائز اولاد ہے، تیرا خاندان ہی نجائز ہے، پورا 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 خاندان ہی نجائز ہے. اوکے لا 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 لا. اوکے. جلال الدین السیوطی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، یہ جناب آپ کے سامنے لے آتے ہیں، محمد کو اپنی لینیج بتانی پڑی اس سوال کے جواب میں. لوگوں نے کہا محمد تیرے تو نسب میں ہی مسئلہ ہے، تیرا تو نسب ہی نہیں پتا ہمیں. تو محمد کو بتانا پڑا نہیں نہیں، اللہ نے جب لوگ پیدا کیے تو مجھے بہترین لوگوں میں ڈالا، جب وہ بہترین لوگ پیدا کیے تو ان میں سے مجھے بہترین لوگوں میں ڈالا، تو پھر قبیلے پیدا کیے ان میں سے مجھے بہترین قبیلے میں ڈالا، تو جب بہترین قبیلے پیدا کیے تو اس میں سے مجھے یہ کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو جناب میں سر اب میں کیا کہہ سکتا ہوں سر آپ کے سامنے.
اچھا سوری، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی، اوکے میں سمجھا دیتا ہوں. ٹرانسلیٹ انٹو انگلش. کدھر گیا کدھر گیا؟ Some people insulted him. Insulted him لگا دیا انہوں نے. یار دیکھو ذرا جی لوگوں نے اس کو سو کالڈ انسلٹ کر لیا جناب. Oh, people created his creation. Allah created his creation, grant him peace, and he created group. He created better group, and etc. He placed me in the best group of the best tribe. Then he made me in the best tribe and the best family and the best. سب کچھ ہی best 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 best. لو جی. لے جی لوگ محمد کو بول رہے ہیں کہ یا محمد تو نسلی طور پہ پیڑا نسلی طور پہ. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, یہ دیکھیں محمد کو اگر خود کہنا پڑ رہا ہے, یہ دیکھیے گا, یہ ایک بڑی فیمس حدیث ہے ابن سعد کی, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ خود دیکھیں کہ محمد کو کہنا پڑ رہا ہے, کیا کہنا پڑ رہا ہے؟ Apostle of Allah said, I have been born out of valid wedlock. یار ایک بندہ کیوں کہے گا کہ میں ایک ویلڈ شادی سے پیدا ہوں اینڈ ناٹ آؤٹ آف ایڈلٹری, اور ایڈلٹری سے پیدا نہیں ہوا. محمد خود بول رہا ہے کہ میں ایک سچی شادی سے پیدا ہوا ہوں, ایڈلٹری سے پیدا نہیں ہوا. کیوں بولے گا کوئی بندہ؟ ذرا مجھے بتائیں, ایک بندے کو یہ بات کیوں بولنی پڑے گی؟ خود سوچیں. ایک بندے کو یہ بات کیوں بولنی پڑے گی کہ میں ایک ویلڈ شادی سے پیدا ہوا ہوں, ایڈلٹری سے پیدا نہیں ہوا ہوں؟ یہ ذرا بات مجھے سمجھائیں کہ ایک بندے کو یہ بات دنیا کو کیوں بتانی پڑے گی؟ کسی اور نبی نے بتائی تھی؟ کسی اور نبی نے بتائی کبھی؟ یہ صرف اسی نبی کو ایسی بات کیوں بتانی پڑ رہی ہے؟ یہ اس نبی کو یہ بات کیوں بتانی پڑی, کسی اور کو آج تک بات کیوں نہیں بتانی پڑی کہ میں ایک سچی شادی سے پیدا ہوا ہوں اور حرام پونے سے پیدا نہیں ہوا؟ بھائی لوگ تو اس کو بول رہے ہیں کہ بھائی صاحب ہیلو 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 بھائی ہیلو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ویلڈ شادی سے, ہاں ہاں. Point to be noted, my lord. Point to be noted. محمد صاحب فرما رہے ہیں. اچھا ایک دوسرا لنک جو ہے نا وہ اس وقت ڈیفنک ہو چکا ہوا ہے. مجھے وہ دوسرا لنک دکھانے کے لیے اپنی انگریزی کی اسٹریم میں جانا پڑے گا شاید, وہاں سے میں دکھا دیتا ہوں, کیونکہ وہ لنک اس وقت جو ہے وہ ڈیفنکڈ ہے, مل نہیں رہا. یا میں دیکھتا ہوں کہ اگر مجھے وہ لنک جو ہے نا وہ وے بیک مشین میں مل جائے. وے بیک مشین, ایک سیکنڈ. کوئی غالب صاحب آئے ہیں جی, غالب صاحب. جی مسٹر غالب بولیے. غالب صاحب بولنا نہیں ہے تو آئیں کیوں انمیوٹ کریں بھائی صاحب. چلو یار یہ ٹائم ویسٹر بڑے آ رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں. بین کرنے لگا ہوں غالب صاحب اگر آپ بولیں گے نہیں تو. 5 4
3, 2, 1. चले, बाय बाय. ओके. ला 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 ला. ओके. ला ला, इसको जरा जो है ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, फिर मेरे ख्याल में ये सही होएगा. एक सेकेंड. ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, मैं दिखा नहीं रहा था. ओके. कुछ लोगों ने मोहम्मद के बारे में बोला कि तू जो है, ये देखो उन्होंने बल्कि यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दिया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट में डाल दिया हुआ है, ये देखो. It has reached the prophet that some people had spoken ill about him, i.e. doubted his lineage. So he became angry and said, Allah brought me forth from two parents who never met in fornication. लोग कहते थे मोहम्मद को कि तू हराम की पैदाइश है. मैं नहीं कह रहा हूं, सॉरी, लोग कह रहे हैं. ये कौन है? हेलो एंजल जी, आप हेल- सच्ची? जी जी, मैं ही हूँ. कैसे हो आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी. वेलकम जी, वेलकम. स्वागत है आपका हमारे चैनल पे. जनाब, क्या कहना पसंद करेंगी? थैंक यू. और मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि ये चीजें जो है कि आप कह रहे थे ना कि कोई अपने बारे में कैसे भला बता सकता है कि मैं मतलब रियल शादी से पैदा हुआ हूँ, नाजायज से नहीं. वैसे ही तो एक बार और उन्होंने किया था ना. जब उनका एक बेटा पैदा हुआ तो वो जाकर के कहते ये देखो मेरे से इसका फेस मिल रहा है कि नहीं. कोई अपने बच्चों को आज तक ऐसे दिखाता है क्या? और हजरत आयशा ने कहा बिल्कुल नहीं मिल रहा. वो और कहती वो गाल बच्चा चिपका है इसका. महीने 2 महीने के अंदर अंदर फड़क के मर गया. बिल्कुल, तो सुभान अल्लाह. यही बात है भाई साहब. मतलब कि लोगों को सोचो, वो भी एक नॉर्मल इंसान अगर हो ये चीज़ साबित करे, क्योंकि लोग उस पे इल्ज़ाम लगा रहे तो चलेगा. बट यहाँ पे क्या है कि वो पैगंबर है, जिनके दिलों का हाल अल्लाह पहले से जान जाते हैं. इनको कौन-सी लौंडिया चाहिए, कौन-सी औरतें चाहिए, क्या चाहिए, उनको पहले पता आता है कि नबी को सर मारा इसलिए खाना खा के निकल लो आप लोग, है ना? ये हाँ. सारा कुछ पता होता है. लेकिन अल्लाह कभी ये नहीं बता पाया कि ये रियल शादी से है या 4 साल इधर-उधर घूम कर आए हैं. खाली 4 साल नहीं, नहीं इधर सर. उनके मुताबिक 4 साल बीबी आमिना का हमल रहा है. आप समझते नहीं है बात को? अच्छा, 4 4 साल साल. से बीबी आमिना हामिला रही. हुँ, आप नहीं, अब मैं नहीं कह रहा कि हमारे नबी जो हैं वो नाजायज औलाद थे. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा. मैं कह रहा हूं बीबी आमिना 4 साल तक हामिला रही. आपको मानना पड़ेगा. साइंस साइंस वाले झूठ बोलते हैं. प्रेगनेंसी 4 साल तक रह सकती है. भाई साइंस भी शर्माता होगा कि भाई किधर फँसा दिया मुझे, हाँ? भाई 4 साइंस साल. गलत हो सकती है, अल्लाह का नबी गलत नहीं हो सकता बहन. बिल्कुल. और 4 साल के बाद बंदा पैदा होता है, उसके बाद भी क्या होता है कि मतलब एक नॉर्मल, जैसे कि आप देखो कि एक नॉर्मल माँ की जो बच्चे पैदा होते हैं मतलब 9 महीने वाले, है ना? उनकी अम्मी उनको दूध पिला रही होती है और इतने टाइम रखने के बाद नहीं, उनकी अम्मी इतनी इरिटेट हुई कि उनको अम्मी तो दूध दूसरे के पिलाती साथ ही नहीं. छोड़ दिया. अम्मी ने दूध पिलाया ही नहीं. हाँ, वही तो हजूर कह ने रहे अपनी माँ का दूध नहीं पिया हुआ. हैं. और ये सारे लोग कहते हैं कि माँ का दूध पिया है तो सामने आओ. बताओ भाई साहब. हम फिर यार इनके. हमारे हुँ, नबी ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया. और गौहर शाही साहब, एक बहुत बड़े सूफी स्कॉलर, वो तो कहते हैं कि हमारे नबी में अब्दुल्लाह का नुतफा नहीं था. मैंने अभी दिखाया है. आपने देखा था वो? नहीं, मेरा नहीं, असल में लाइव चल रहा था, तो मैं वापस आ गई है ना आपके चैनल पे, तो नहीं सुना, अभी जस्ट जुड़े हुए उसी टाइम जब ये आप मैं दिखा दोबारा रहे थे. सुना देता हूँ. हुँ, हमारे हुँ। गौहर शाही कहते हैं कि हमारे नबी की पैदाइश मैदे के रास्ते हुई है. हैं? तौबा अस्तगफिरुल्लाह. अ, आ, भाई हमारे गौहर शाही साहब एक बहुत बड़े ये सूफी स्कॉलर. ये सुने, इसने भाई सुने, सुने. साहब ये. आप सुने, जी, जी. आप सुने.
گوہر شاہی صاحب کو دوبارہ سناتے ہیں. گوہر شاہی صاحب صوفی اسکالر ہیں, تمام صوفی حضرات کو بھی دعوت ہے آج. یہ سنے. ایک دن جبرائیل بی بی آمنہ کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور آپ کے ہاں ولادت ہوگی ہاں اللہ کے محبوب کی. ماشاءاللہ, آپ کے ہاں ولادت ہوگی اللہ کے محبوب. اللہ کے محبوب کی. انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کا تو انتقال ہو گیا. ہائے, تو جبریل نے کہا کہ اللہ کرتا ہے جو کچھ بھی وہ چاہتا ہے. میرے شوہر کا تو انتقال ہو گیا, ولادت کیسے ہوگی؟ 4 سال گزر گئے. اوکے, اللہ کرتا ہے جو ہوں کچھ بھی وہ چاہتا ہے. سفید رنگ کا ایک مشروب جبریل امی اپنا ساتھ لائے. جبریل امین لے کے آئے سفید مشروب. سفید رنگ کا ایک مشروب جبریل امی اپنے ساتھ لائے اور اس میں شجرت النور کا ایک بیج ڈلا ہوا تھا. ہائے 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 ہائے, کیا یہ کیا ہوتا ہے ایڈم بھائی؟ بتائیں گے جی شجرت النور کا بیج بتائیں گے, وہ بتائیں گے. بارڈر کے اوپر ایک درخت ہے, بارڈر, ایک بارڈر ہے دنیا پہ, ٹھیک ہے. بارڈر 2 فلم دیکھی ہے آپ نے؟ بارڈر 2. ہاں ہاں تو جس طرح بارڈر زمین پہ ہیں اسی طرح ایک بارڈر آسمانوں پہ ہیں. اللہ اور جنت کے درمیان ایک بارڈر ہے, وہ بتائیں گے. اچھا اچھا. ہوں آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا سدرۃ المنتہا. یہ ایک درخت ہے, بارڈر پہ درخت ہے. اس درخت کی جو ہے نا جامنی رنگ کی پتیاں ہیں. ہوں, ہر پتی پر کسی پر محمد لکھا ہے, کسی پر احمد لکھا ہے, کسی پر محمود لکھا ہے, ماشاء کسی پر اللہ حامد لکھا ہے. ماشاء اللہ, سمجھے؟ سمجھے. یہی وہ نور تھا جو آدم صفی اللہ کو عرش پر نظر آیا تھا. سبحان یہ اللہ, حضور کا ہی نور تھا. حضور کا نور تھا. اس درخت سے ایک نور کا بیج توڑا اور اس سفید مشروب میں ملا کر جبریل امین نے بی بی آمنہ کو پلا دیا. اس کے پینے سے آپ حاملہ ہوئی. سمجھ لگی آپ کو؟ وہ اچھا درخت کا بیج بی بی آمنہ نے پیا تو میدے میں حاملہ ہو گئی. یوٹرس میں اچھا حاملہ اچھا نہیں ہوئی, میدے میں حاملہ ہوئی ہیں. کسے حاملہ ہوئی ہیں؟ میدے میں. اب بہن میری سوری, بات تھوڑی میڈیکل سائنس سے تعلق رکھتی ہے تو گندی, لیکن جو چیز جی میدے میں جاتی ہے وہ کہاں سے باہر آتی ہے؟ آپ کو پتا ہوگا, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میدے کا یوٹرس سے تعلق نہیں ہوتا, جو چیز میدے میں جاتی ہے وہ کسی اور سوراخ سے ہی باہر آتی ہے. تو جی جی ابھی آگے جو آخری سٹیٹمنٹ ان کی ذرا سن لیں. ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں عبداللہ کا نطفہ نہیں تھا. کیا جی؟ بھائی صاحب کیا پھر جی؟ سے ایک پھر سے 5 سیکنڈ پیچھے کیجیے, ایک بار 5 لوگوں سیکنڈ کو کی سنائیے. ہاں پلا دیا. اس کے پینے سے آپ حاملہ ہوئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں عبداللہ کا نطفہ نہیں تھا. جی, میں نہیں کہتا, لو. گوہر شاہی صاحب کہہ رہے ہیں. بہت بڑے عالم دین ہیں, صوفی اسکالر ہیں, اور انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا فون نمبر بھی ہے, اگر کسی نے ان کو فون کر کے سوال جواب کرنے ہیں تو وہ لکھ کے اپنے چینل پہ, یہ دیکھیں یہیں پہ بتا رہے ہیں, یہ دیکھیں میرے اس واٹس ایپ نمبر پہ مجھے میسج